سو وہ خاقان نجیب صاحب، رانا صاحب کہہ رہے کہ وہ مینج کر رہے ہیں، کوئی ابھی ان کو امیڈیٹلی کرائسس نظر نہیں آ رہا. دیکھیں قرض واپس کرنا، آف کورس وہ ایک قرض تھا وہ واپس کرنا ہے، فرینڈلی ملک ہے اس کو واپس کرنا ہے، اس میں جو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے جو خلائی پیدا ہو رہا ہے اس وقت، وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کو بھی کوئی کرائسس نظر نہیں آ رہا. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری نیگوسیشن ابھی تو ایک مکمل ہوا اسٹاف لیول معاہدہ، لیکن ابھی آگے جا کر ہمیں اس پورے سال میں اور چیزیں بھی انہیں مینج کرنی، کنوے بھی کرنا ہے ہماری جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس وار کے امپیکٹ کو جو سبسڈیز دے رہی ہے حکومت اس وقت، ان کے حوالے سے بھی ان کو آن بورڈ لے کر آنا ہے. تو وہ نیگوشیشن جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک مشکل نیگوشیشن ہوں گے، یا اس وقت آئی ایم ایف کی موجودہ صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہے ان کا ایک سمپتھیٹک ہیئر ہے؟ آپ نے میرے سے یہ خاقان صاحب سے سوال ہے. تو چونکہ میں نے پاکستان کا 13-16 کا پروگرام کمپلیٹ کیا، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اینڈ دیٹس ون آف the only programs that Pakistan's ever completed. So let me say what the IMF will say exactly, and I help countries right now even who are in a fund program. IMF will say کہ آپ کا یہ $2.5 ارب کا جو کرنسی آف دا پروگرام ہے نا، اس کے لیے وہ تقریباً اس کو گارنٹیڈ لیتے ہیں. میں اگر ابھی بھی ٹیبل دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کھلا ہوا ہے، انہوں نے اس کو نکلنے کا نہیں لیا ہوا اس ٹیبل میں جس میں بیلنس آف پیمنٹس وہ بناتے ہیں. سو آپ کو اس کی جو ریپلیسمنٹ ہے یا اس کی جو ایکسٹرنل سورسز ہیں وہ آپ کو دینی پڑیں گی. دیٹس ہاؤ دا کوانٹیٹیٹو فریم ورک ول ورک. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان دے نہیں سکتا، ملٹی لیٹرلز ہیں، نئے قرضہ جات لمبے لیے جا سکتے ہیں، فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. بٹ that macro model in which the balance of payments is taken will have to be fulfilled. It is not difficult, but I think کہ کرنا پڑے گا. ان کا بھی اگر آپ بیان پڑھ لیں، جس رپورٹ کو آپ مہتاب کی کوٹ کر رہی ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ we would have to look into this and certainly we would have to look into this. میری پروگرام پہ ذرا رائے اس وقت تھوڑی سی مختلف ہے. I think جس فارم میں کرنٹ پروگرام چل رہا ہے، because this is an expertise I hold, I think اس پروگرام کو ری تھنک کیے بغیر، ایک تو پہلی ری تھنک میری تھی بفور وی وینٹ ان ٹو دا وار، اور وہ یہ تھی کہ جس ہائی ٹیکسیشن میں اس پروگرام کو چلایا گیا ہے، اس نے پاکستان کے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کو کئی دہائیوں کی لوئسٹ سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، وچ از 13.8%. سو دیٹ از ناٹ اے ورکیبل تھنگ. سو یہ سپر ٹیکس، high taxes on, Maria, you are the best anchor in the country, you earn the highest income, we charge you 38.15%. I don't think that's fair. 50,000 کی انکم پر ہم ٹیکس لگاتے ہیں، ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ آج کل تو گھریلو ملازمین کی انکم 50,000 ہے پاکستان میں. پاکستان کا جی ایس ٹی 18% پہ رکھا ہوا ہے، اس کو براڈ بیس کر کے نیچے لانے کی ضرورت ہے. ود ہولڈنگ، پریزمپٹیو، ٹرن اوور ٹیکسز. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کی پروگرام ری نیگوشیٹ میں تو پہلے ہی کرنا چاہتا ہوں. دس از مائی پروفیشنل اوپینین. اچھا، اسی طرح اب جب آپ وار میں چلے گئے ہیں تو آپ کے تو نمبرز سرٹنلی چینج ہو گئے ہیں. مثلا آپ کا ایک نمبر میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ماریا جو لیٹسٹ ایس پی آئی آیا ہے، دیکھیں آپ اگر فاسٹ موونگ انڈیکیٹرز دیکھیں تو اس میں تو ابھی وار کا امپیکٹ مجھے دکھائی دے رہا ہے. وہ آیا ہے 9.2%. سینسٹیو پرائس انڈیکس کلوزنگ 2 مارچ. گو بیک جب وار نہیں شروع ہوئی تھی یہ 4.2% پہ تھا. اٹ از لٹرلی ڈبلڈ. آپ کا سی پی آئی جو آئے گا آفٹر دس پرائس پاس تھروز، ایل پی جی، پیٹرولیم پروڈکٹس، ان سب کا جب پرائس پاس تھرو اور ایف پی اے جب پاس آن ہوگا نا اس ماہ کا ان دا الیکٹریسٹی بل اور جو باقی فوڈ آئٹم، تو یہ ڈبل ڈیجٹ میں چلا جائے گا. آپ کو فورن مانیٹری ٹائٹنگ پہ جانا پڑے گا. اب what am I trying to explain to you? I am trying to explain to you that authorities, and this is my advice to the authorities, اپنا ماڈلنگ کر لیں، اپنا ہوم ورک کر لیں کہ یہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. یہ تو ایک شاک ہے نا، یہ جو $2.5 ارب کا ہے جس کو ہینڈل کرنا ہے، اور کر لیں گے. جو باقی شاکس آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ریمیٹنس کا فگر اس ماہ کیا آتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. پر میرا یہ خیال ہے کہ اپریل جو ہے نا، اور اسپیشلی جو آج ٹویٹ آیا ہے اس کے بعد، کل صبح جب جاپان کھلے گا نا ماریا، تو جو آئل کا اسپائک ہے وہ دکھائی دے گا. بلڈ بات نظر آئے گا. So one thing you have to give me whenever you want to کہ ہم آخر پھر اپریل میں کیا کریں. چلیں مارچ میں جو ہوا اور اب ہم نے اس کو دیکھ لیا، what should we exactly do in April. دیکھیں ایک تو بات بالکل عیاں ہو گئی ہے، لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں کہ 1973 کے بعد سب سے بڑا ایگزوجنس شاک لگا ہے ہماری اکانومی کو. تو پلیز اپنا طرز عمل جو ہے وہ بدل دیں. پر طرز عمل وہ کمرشل والے بھی بدل دینا کہ وہ بند کر دیں 6 بجے اپنی دکانوں کو. ایک دن اپنی دکانوں کو ویسے بند کر دیں، ریسٹورانٹس کو 9 بجے بند کر دیں، شادیاں مؤخر کریں. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ جی آپ میں کیوں کہہ رہا ہوں. ایگزیکٹ نمبر 800 سے 1200 میگا واٹ بجلی
نہیں بنے گی اور نہیں سپلائی ہوگی. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ امپورٹڈ کول کی جو بجلی ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے. ویری گڈ. آپ لوکل گیس جو ہے وہ فرٹیلائزر کو دیں گے. ویری گڈ. سو یو مسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ دیز تھنگس. یہ بات یہ جو خاقان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے آپ کی اس بات سے میں 100% اگری کرتی ہوں کہ جو حکومت کی میسیجنگ ہے وہ بہت ویک ہے. حکومت یہ بتانے میں کامیاب ہی نہیں ہو پائی کہ کرائسس کتنا بڑا ہے, اور نہ ہی وہ لوگوں کو یہ کنوے کرنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم کرنے. ابھی بھی جو سبسڈی ہم دیکھ رہے ہیں رانا صاحب, میسیجنگ یہ ہے کہ 1 مہینے کی یہ سبسڈی ہے, اور یہ نہیں بتایا کہ یہ آگے جا کے صورتحال جو ہے اس کو مینج کرنے کے لیے لانگ ٹرم ایکشنز کیا لیے جائیں گے. اس پہ بجلی کی قیمتوں پہ فرق پڑے گا, آگے آپ کی انفلیشن بڑھتی جائے گی, نظر آ رہی ہے وہ ساری چیزیں دنیا بھر میں ہو رہا ہے. پاکستان اس سے کوئی علیحدہ آئیلینڈ میں نہیں رہ رہا, لیکن دیر از اے میجر پرابلم ان یور نیریٹو اور آپ کی میسیجنگ میں اس پورے کرائسس کو فریم کرنے میں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے تو ریسپونڈ کیا کہ جو ہمارا ایکسٹرنل سائٹ پہ جو آگے پیمنٹس آ رہی ہیں اس کے اوپر, لیکن وار کا امپیکٹ بالکل ٹھیک میں ایگری کرتا ہوں. خاقان صاحب نے جو بتایا کہ ایک انفلیشن آئے گی کیونکہ ایک بہت میسو رائز آپ کی پیٹرولیم, آپ کی ٹرانسپورٹ بڑی ہے, اب وہ امپیکٹ آپ کا بجلی کے اوپر بھی بالکل آئے گا اور اس سے انفلیشن بالکل بڑھے گی, اور آپ کو پھر مانیٹری سائڈ کے اوپر بھی ایم پی سی اسٹیٹ بینک کی جو ہے اس کو ریویو کرے گی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے, اور اس کا ایک علیحدہ پھر امپیکٹ ایک اکانومی کے اوپر, گروتھ کے اوپر اور ساری چیزوں پہ وہ آئے گا. نہیں رانا صاحب, نان سیریسنس کی کہا یہ کہ ایک دن آپ کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں, اگلے دن آپ 80 روپے کا ریلیف دیتے ہیں, مطلب ہوم ورک نہیں نظر آیا نا, ورنہ 24 گھنٹوں میں ایسا کیا تبدیل ہوگی؟ دیکھیں اب آبویسلی ایک گورنمنٹ کی کیا کوشش ہوتی ہے, گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنا اپنی عوام کو پروٹیکٹ کر سکے اور اس چیز کو بھی بیلنس کرے کہ آپ کی اکانومی کو بھی کوئی بڑی ہٹ نہ پڑے, تو اس کو ہم نے بیلنس کرنے کی کوشش کی. جتنا ہی ہم نے سبسڈی دی وہ اپنے انویلوپ میں رہتے ہوئے دی, ہم نے کوئی فسکل ڈیفیسٹ کو بڑھایا نہیں, کوئی ہم نے سرکولر ڈیٹ نہیں کریٹ کیا, ہم نے اپنی ریسورسز کے اندر سے گنجائش نکالی اور ہم نے سبسڈی دی, اور آبویسلی ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا. تو حکومت نے تو پرو ایکٹیولی اپنا کام کیا ہے. ایک میں کمیٹی جو اس کے اوپر بنی ہوئی ہے, اکنامک کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی ہوئی ہے, وہ بڑا پرو ایکٹیولی صوبوں کے ساتھ بھی انگیج کر رہی ہے ہر معاملے کے اوپر, اور یہ جو مارکیٹ شٹ ڈاؤن ہے ڈیفینیٹلی ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن آبویسلی آپ دنیا پوری گیج کر رہی تھی کہ یہ 2 ہفتے چلے گا, 5 ہفتے چلے گا, 6 ہفتے, اور یہ ایک بہت انسرٹنٹی ہے کہ یہ اس نے 5 ہفتے گزار دیے اس کرائسس نے, آگے یہ کتنا چلتا ہے. تو ایوری ون اس کو ڈے ٹو ڈے ڈیل کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے ہم دیکھیں اب اس پہ بھی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ کیوں کاٹ دیا یا ہم نے پرائسز کیوں مہنگی کر لی. تو یہ کوئی بھی آسان فیصلہ نہیں ہے. دیر از نو رائٹ آنسر, یا جو آپ کام کریں گے اس کے پروز بھی ہیں, اس کے کونس بھی ہیں. آپ نے حکومت کی کوشش ہے کہ ہم بیلنس چیزوں کو کر کے چلیں, ہم نہ اپنا خسارہ بڑھائیں, ہم آئی ایم ایف پروگرام کو بھی مینٹین کریں, اور ہم ان ساری چیزوں کو بیلنس کریں. بہت ہی ٹائٹ روپ ہے, بہت ہی ٹائٹ روپ ہے. بہت شکریہ رانا احسان افضل موجود